السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ اشتری، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اشتری خرید لیا ہے من المؤمنین مومنوں سے انفسہم ان کی جانوں کو و اموالہم اور ان کے مالوں کو بِأَنَّ کہ اس کے بدلے بے شک لہم ان کے لیے الجنہ جنت ہے، لہم الجنت ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون وہ سب لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون تو وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور وہ قتل کیے جاتے ہیں، وعدن یہ وعدہ ہے علیہ اس پر ہی کی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف، اللہ پر یعنی حقاً سچا، فی التوراۃ تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، ومن اوفیٰ اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا بعہدہ اس کے وعدے کو، کون ہے زیادہ پورا کرنے والا بعہدہ اپنے وعدے کو، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا تو تم خوش ہو جاؤ، ببیعکم اپنے اس سودے پر، الذی پڑھیں گے ببیعکم الذی جو بایعتم تم نے سودا کیا ہے بہ اس سے، وذالک اور یہ هو الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اس آیت کا، ان اللہ اشتری من المؤمنین بلا شبہ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے جنت دینے کا مالوں اور جانوں کے بدلے میں، کیا فرمایا؟ وہ لوگ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں، جس میں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر، اپنے اس سودے پر جس کا تم نے معاملہ کیا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ آیت، ویسے تو پورا قرآن ہی بڑا پیارا ہے، یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مالوں اور جانوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ اس میں اس آیت کریمہ میں مومن اور منافق کے عمل کی یعنی پیچھے جو مثالیں یعنی منافقین کے اعمال کا ہی تذکرہ پچھلی آیات میں کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اس والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص فضل و کرم کا بیان کیا ہے، اپنی خاص رحمت کا ذکر کیا ہے، پیچھے منافقین کا تذکرہ کر کے
یہاں اپنے مومنین کی تعریفیں کی ہیں، مومنین کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا اس کی تعریف کی ہے، اس کا تذکرہ کیا، اپنے اس کرم کا، اپنے فضل کا تذکرہ کیا کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے بدلے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، مال خرچ کیا اس کے بدلے میں، جنہوں نے مال خرچ کیا اور جنہوں نے اپنی جانیں خرچ کی، مطلب اپنے بنفس نفیس خود جہاد میں چلے گئے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان و مال بھی اسی کا ہی دیا ہوا تھا، اللہ نے دیا نا جان بھی اور مال بھی، پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا یعنی جنت، وہ نہایت ہی بے شک قیمت وہ معاوضہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن میں یہ ان کی اس پر سچا وعدہ کیا ہے، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ کون ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا؟ یقیناً اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی کر چکا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے جس کو اب اللہ تعالیٰ ساتھ ایمان والوں سے کہہ رہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، ایمان والو تم اپنے اس سودے پر جو تم نے سودا کیا ہے مالوں اور جانوں کے بدلے میں جنت کا، تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ، اور جس کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو بہت بڑی اس کو کامیابی مل گئی۔ التائبون، وہ سب مومن توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے۔ اب عربی جو ہے نا یہ سب کو نون کو لام کے اگلے والے حرف کے ساتھ ملاتے جانا، حامدون، السائحون، سب روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، حکم کرنے والے، بالمعروف، نیکی کا، والناہون، اور سب روکنے والے، عن المنکر، برائی سے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ ابھی اس آیت میں کا ترجمہ ہے بامحاورہ، التائبون العابدون، وہ ایسے ہیں وہ جن کو پیچھے اللہ تعالیٰ نے مالوں اور جانوں کے بدلے میں جنت دینے کا جن سے وعدہ کیا، اب ان کی تعریف آ رہی ہے۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے، حامدون، السائحون، الراکعون، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں۔ یہ ساری تعریفیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ساری صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اچھا جی، یہاں پر کیا ہے؟ وہ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ انہی مومنون کی صفات بیان کی گئی ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا۔ وہ توبہ کرنے والے یعنی گناہوں اور فواحش سے پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے، گناہوں سے اور فواحش سے توبہ کرنے والے ہیں، معافیاں مانگنے والے ہیں، اور پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، دیگر ان صفات کے وہ حامل ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔ اور سیاحت سے مراد جو ہے نا والساحون، یعنی یہ السائحون، السائحون، سائحون سیاحت سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں۔ یہاں ہم نے کیا ترجمہ؟ سائحون روزہ رکھنے والے،
یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راہ حق میں سفر کرنے والے، اور اکثر مفسرین اس سے مراد روزے لیے ہیں، اور اسی کو ابن کثیر نے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا کہ اس سے مراد روزے ہی ہیں، اور بعد نے اس سے مراد جہاد کا سفر لیا، جہاد لیا۔ ایک حسن حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، ابی داؤد کی حدیث ہے یہ کہ میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہی ہے، تو اس کے لیے بہترین عمل جہاد ہے، جس میں ہر وقت موت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے۔ جب موت ہر وقت انسان کے سامنے رہے تو کون لذتوں میں الجھنا پسند کرتے ہیں؟ جہاد کے لیے جانا ہے تو موت کو ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہے۔ بہرحال سیاحت سے زمین کی سیاحت مراد نہیں، جس طرح بعض لوگوں نے سمجھا۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں، غاروں اور سنسان بیابانوں میں جا کر ڈیرے لگا لینا بھی اس سے مراد نہیں ہے کہ وہ سیاحت کرنے والے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو رہبانیت اور جوگی پن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگ چلے جو کاٹتے ہیں، دور دراز جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر چلے، اس سے مراد وہ بھی سیاحت نہیں ہے۔ مختلف لوگ اس سے کچھ اپنی مرضی کے نکالتے ہیں۔ بہرحال البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر رہنے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے۔ جب شہر کے اندر آپ کو فتنے کا ڈر ہو تو پھر آپ اپنا شہر چھوڑ کر جنگلوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں سائحون سے مراد جو اتھینٹک ترجمہ ہے وہ ہے روزے رکھنے والے، پھر اس کے بعد رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم کرنے والے، برائیوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بشیر المومنین، جن کے اندر یہ جس ساری خوبیاں جن مومنین کے اندر ہیں، جنہوں نے اپنے مال و جانوں کا سودا کر لیا ہے، مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس کی؟ وہ والی جنت کا۔ ما کانا نہیں ہے مناسب للنبی، نبی کے لیے، والذین، اور ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، ان یستغفروا کہ وہ سب بخشش طلب کریں، للمشرکین سب مشرکوں کے لیے، ولو اور اگرچہ کانو وہ سب ہوں، اگرچہ وہ ہوں، اولی قربا قرابت والے، من بعد ما تبین اس کے بعد کہ واضح ہو گیا، لہم انفسہم ان کے لیے، انہم بے شک وہ اصحاب الجحیم کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں، پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے، پیچھے جو تذکرہ کیا گیا کہ ان کو خوشخبریاں دے دیجئے جنت کی، جتنی پیچھے خوبیاں بیان کی گئیں۔ اب جو کامل مومن ہے، نبی تو نبی ہی ہے، ایسے کامل مومن کے لیے بھی، نبی کے لیے بھی اور ایسے کامل مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں۔ اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری شریف کی حدیث میں اس طرح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی ابی نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا مطلب کہ مذہب سے انحراف کرو گے، جاتے جاتے مذہب سے پھر جاؤ گے، مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو، ساری زندگی کدھر رہے ہو اور آخری ٹائم میں کیا کرنے لگے ہو؟ تو ابو طالب نے آخری بات یہ کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں۔ اپنے چچا سے کہا کہ میں آپ کے لیے، کیونکہ بڑے احسان تھے اس چچا کے، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہیں دیا جائے گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، سورۃ القصص کی آیت ہے۔ اس وقت یہ نازل ہوئی کہ اللہ میرے نبی جس کو آپ ہدایت دینا پسند کریں اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، جس کو آپ پسند کریں کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم بے علم ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، سمجھدار نہیں ہے، شعور والی نہیں ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ آیت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے، یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے، وہ نبی کے مرتبے کو نہیں جانتے، اسے ہدایت سے نوازتے تاکہ وہ مغفرت کے اہل ہو جائیں۔ اور زندہ کفار و مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے، زندہ کے لیے کرنی جائز ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں، مردہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وما کان استغفار، اور نہ تھا استغفار کرنا ابراہیم کا، لِأَبِيهِ اپنے باپ کے لیے، الا مگر عن موعدۃ وعدہا ایک وعدے کی وجہ سے اس نے کیا تھا وہ وعدہ، ایاہ اس سے، فلما پھر جب تبین واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہو کہ بے شک وہ، عدو للہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ تو وہ بالکل بے تعلق ہو گیا، منہ اس سے، ان بے شک ابراہیم لأواہ یقیناً بہت نرم دل، حلیم بہت بردبار تھے۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کی وجہ سے تھا، جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت بردبار تھے۔ اب یہاں دیکھیے پہلے ابراہیم جو دعا مانگتے تھے وہ وعدے کی بنا پر، اور بعد میں بے تعلق ہو گئے جب پتہ چلا تو، یعنی ابراہیم پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اور واقعی بڑے ابراہیم علیہ السلام بڑے اواہ اور حلیم، نرم دل اور بردبار ہیں۔ ابتدا میں ابراہیم کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے ہی کی تھی، کیونکہ جو بندہ دل کا نرم ہوگا ہر بندے کے لیے دعا کر بیٹھے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نرم مزاجی کی اور حلیمی کا تذکرہ کیا کہ اب آپ کے لیے دعا کرنا بھی نرم مزاجی اور حلیمی کی وجہ سے تھا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نرم مزاجی اور حلیمی دے دے۔ آگے دیکھیے وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ ایسا، لیضل قوما کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو، بعد اس کے اذ ہداہم جب اس نے ہدایت دی انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے، لہم ما یتقون جس سے وہ سب بچے، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وما کان لیضل قوما، وہ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے، ہدایت کر کے، ہدایت دے کے بعد میں کسی کو گمراہ کر دے، جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔
اب یہاں دیکھیے جب مشرکین اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے روکا، تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ ڈر ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں کرتا، نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے۔ ہاں جب ان کاموں سے نہیں بچتا جن سے روکا جا چکا ہو، صاف الفاظ میں منع کیا جا چکا ہو، جو بندہ ان سے نہیں رکتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا اس وقت۔ اب مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اب تمہیں باز رہنا ہے۔ غور کیجئے، مشرکوں کے لیے مغفرت مانگنے سے منع کیا گیا اور صحابہ کرام کتنا بچتے تھے۔ ان اللہ لہو، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ لقد تاب اللہ، لقد تا قاف کو ملائیں گے تا کے ساتھ، لقد تا، دال کو سینٹر سے چھوڑ دیں گے، یعنی دال لکھنے میں آئے گی بولنے میں نہیں آئے گی۔ لقد تاب اللہ، بلا شبہ یقیناً مہربانی کی اللہ نے، علی النبی جی نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین، والانصار اور انصار پر، الذین والانصار الذین اتبعوہ اور انصار پر جنہوں نے اس کی پیروی کی، جو اس کے ساتھ رہے، فی ساعۃ العسرۃ، فی ساعۃ العسرۃ، تنگ دستی کی گھڑی میں، فی میں ساعت کا مطلب ہے گھڑی اور اسرت کہتے ہیں تنگی، تنگ دستی کی گھڑی میں، من بعد ما کادا، اس کے بعد کہ قریب تھا، یزیغ ٹیڑے ہو جاتے، قلوب دل، فریق منہم ایک فریق کے ان میں سے، ثم پھر تاب علیہم توبہ فرمائی یا توجہ فرمائی، علیہم ان پر، انہ بے شک وہ، بہم رؤوف الرحیم ان پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ یقیناً اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق اور بہت ہی مہربان ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے انہوں نے مہاجرین یعنی نبی کے حال پر اور مہاجرین و انصار کے حال پر توجہ فرمائی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک تو موسم نہایت سخت تھا، بڑی گرمی کا موسم تھا، دوسرا فصلیں تیار تھیں، تیسرا سفر خالصاً یا خاصا لمبا تھا، سفر بہت لمبا تھا، اور چوتھا وسائل کی بھی کمی تھی، پوری طرح سے ان کے پاس سفر کے لیے سامان اور گھوڑے وغیرہ موجود نہیں تھے، اس لیے اس سفر کو جیش العسرہ، غزوہ تبوک کو جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔
لقد تاب اللہ، یقیناً اللہ نے توجہ فرمائی، یعنی توبہ قبول کی۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو، اور اس کے بغیر بھی رفع درجات کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ توبہ انسان جب ویسے بھی کرتا ہے تو توبہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں گناہ ہو تو توبہ کریں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ذمہ میں انسان کے نہیں ہے، توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہاں مہاجرین و انصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اسی مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تامل سوچے سمجھے بغیر نبی کے حکم پر جہاد، یعنی نبی کے حکم جہاد پر لبیک کہا اور نکل کھڑے ہوئے۔ اور یہ بھی بعید نہیں کہ کچھ لغزشیں، کچھ غیر شعوری کوتاہیاں ان سے سرزد ہو گئی ہوں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے نہ بے علمی کی حالت میں، نہ سمجھے کی حالت میں، بے شعوری میں، یعنی غیر شعوری حالت میں انسان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے توجہ کا ذکر فرمایا، اور نبی کو ملانے سے غرض ان صحابہ کرام کی عظمت و مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی تو معصوم عن الخطا ہے، لیکن ان کے ساتھ نبی کا تذکرہ کیوں کیا؟ ان صحابہ کرام کی عظمت کو مزید بلند کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کیا کرنے لگا تھا، کادا یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ قریب تھا کہ ان کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جسے مذکورہ وجوہ سے شروع میں تو تردد ہوا، لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آیا اور بخوشی جہاد میں شریک ہو گیا۔ یعنی جب جہاد کا حکم سنا تو کچھ تردد سا ہوا۔ کیا ہوا؟ لمبا سفر، سخت گرمی، پیچھے ہمارے فصلیں، ابھی کٹائی کا وقت ہے، اس میں بہت مشکل تھا کہ فصلیں کاٹتے ہیں تو جہاد جاتا ہے، جہاد پہ جاتے ہیں تو پورے سال کا جو نظام ہے سارا کھانے پینے کا درم برم ہو جائے، کیونکہ فصلیں پیچھے سے خراب ہو جائیں گی، پتہ نہیں کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے۔ بہرحال تو پہلے ان کے دل میں تردد ہوا، تزلزل کا شکار ہوئے، لیکن بعد میں وہ بھی جہاد میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ شک و شبہ ان کے دلوں سے ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اس نے مہربانی کی ان تینوں پر، ان ثلاثہ پر، وہ جو خلفوا پیچھے چھوڑے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت، جب تنگ ہو گئی، علیہم الارض ان پر زمین، بما رحبت باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی، زمین اپنی کشادگی کے باوجود جب ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت اور وہ تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں، وظنوا اور ان سب نے سمجھا، اللہ ملجأ من اللہ کہ کوئی نہیں جائے پناہ اللہ سے، الا مگر الیہ اسی کی طرف، ثم تاب پھر اس نے توجہ فرمائی، علیہم ان پر، لیتوبوا تاکہ وہ سب توبہ کرے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور تین شخصوں کے حال پر بھی پیچھے نبی کا تذکرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ کر کے پھر آگے کہا، وہ اس دوسرے گروہ کا تذکرہ کر کے اب کہا تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر اللہ نے توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ خلفو کا مطلب وہی مطلب ہے جو مرجونہ کا ہے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا، پیچھے آپ نے پڑھا تھا، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ 3 شخص رہ گئے تھے، 3 شخصوں کے نام تھے، یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، حلال بن امیہ۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ تبوک میں صرف تسہلاً
کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ بعد میں انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا تو سوچا کہ غلطی سے کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے میں غلطی نہیں کرنی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا صاف صاف اعتراف کر لیا، اور آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والا پکڑا زیادہ جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل کرے گا تو پھر ہی ہوگا۔ اس دوران میں آپ نے صحابہ کرام کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے بھی منع کر دیا۔ 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ 40 راتوں کے بعد پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں، اور بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزر گئے تو توبہ قبول کر لی گئی 50 دن کے بعد، اور مذکورہ آیت نازل پھر ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے کی پوری تفصیل حضرت کعب بن مالک سے مروی حدیث میں موجود ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔